السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج دو بڑے واقعات ہونے جا رہے ہیں۔ ایک، وزیر اعظم عمران خان انکشاف کرنے لگے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کون کر رہا ہے۔ تو کیا وزیر اعظم عمران خان انکشاف کر کے چپ کر جائیں گے یا پھر سازش کرنے والوں کے نام لے کر ان کے خلاف کوئی بڑا اقدام بھی کریں گے، تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کریں گے یا کوئی اور قدم اٹھائیں گے؟ اور دوسرا جو چل رہا ہے واقعہ مسلسل، وہ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ لاہور سے جی ٹی روڈ پر سفر کرے گا۔ جی ٹی روڈ، جس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پاکستان کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے آنے والے فیصلے کی بنیاد پر پاکستان کی قوم کی تقدیر لکھی جاتی ہے، سیاسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جی ٹی روڈ کی انتہائی اہمیت ہے، بہت زیادہ گنجان آباد ہے، ایک ہی شہر ہے، لاہور سے پنڈی تک، اسلام آباد تک ایک ہی شہر ہے۔ بلکہ یہاں سے پیچھے پھر جی ٹی روڈ سے ذرا نکل جائیں تو بلکہ پنڈی کیا پھر پشاور تک، لیکن میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ایک چیزیں یہ ہیں، عمران خان، یہ دو اہم واقعات اور یہ سارے واقعات جڑے ہیں تحریک عدم اعتماد کے ساتھ، اور تحریک عدم اعتماد کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، اسی طرح جاری ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے مشرف کے خلاف جب مواخذہ ہوا تھا، مواخذے کا اعلان ہوا تھا، اس وقت بھی اسی طرح متحرک تھے تین بڑے کردار: آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان۔ اب بھی اسی طرح متحرک ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود سین پر نہیں ہیں، اور یہاں پر شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ نواز شریف کے طرز کی سیاست کرتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کا وہ جو کہتے ہیں عوامی چہرہ، نواز شریف صاحب عوامی سیاست کرتے ہیں، تو مریم نواز صاحبہ ان کی یہاں پر گدی نشین تھی بنیادی طور پر۔ مریم نواز صاحبہ آج کل خاموش ہیں، وہ سارا سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ساری جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی دو طرح کی سیاست کر رہی ہے، جوڑ توڑ کے ساتھ ساتھ عوامی سیاست بھی کر رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو وہ کرنی پڑ رہی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کمزور تھی، مسلم لیگ نون کو تو پنجاب میں فرق ہی نہیں ہے۔ وہی میں نے بات کی نا کہ جو جی ٹی روڈ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ پاکستان کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ تو جی ٹی روڈ سے بلاول بھٹو اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پہلے میں جی ٹی روڈ، بلاول بھٹو زرداری، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی بات ہوگی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری جی ٹی روڈ پر آئے اس سے پہلے عمران خان صاحب کی ایک بڑی وکٹ گرا دی انہوں نے۔ ابھی اعلان ہو چکا ہوگا یا کچھ دیر میں ہو جائے گا جب یہ آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے۔ ندیم افضل چند، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو اپنے گھر مدعو کیا، اور وہاں پر ناشتہ ہوگا۔ ناشتے کے بعد پریس کانفرنس میں اعلان کریں گے پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں جانے کا۔ اور ندیم افضل چند سے میری اس پر تفصیلی بات چیت ہوئی تھی، اور ندیم افضل چند، ظاہر ہے وہ میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے خراب کیے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب وہ جو جس مزاج کے آدمی ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوں میں ہوں۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں نہ مشاورت، نہ ادارے، نہ کچھ، پارٹی میں الیکشن کروانے، جی الیکشن کروانے، الیکشن کروا کے پارٹی توڑ دینی ہے، پارٹی توڑ دینی ہے۔ کوئی سامنے بولتا ہے تو اس کو سائڈ پہ لگا دیتے۔ تو بہرحال تو چند صاحب جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ مل کر مایوس ہوئے تھے بہت زیادہ، یعنی پی ٹی آئی میں جا کر۔ لیکن جب بندہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو ذرا کوشش ہوتی ہے کہ یار اس فیصلے پہ قائم بھی رہا جائے۔ تو بڑی کوشش کی ندیم افضل چند نے قائم رہنے کی، نہیں رہ سکے۔ اب ایک اور بڑی وکٹ گرنے جا رہی ہے، وہ اکیلی وکٹ نہیں ہے، پورا کا پورا سیاسی خاندان ہے جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں گیا تھا۔ اکاڑے کا خاندان، اکاڑے کی طرف میرا اشارہ وہ نہیں ہے، بہت سے گئے تھے پیپلز پارٹی کے اکاڑے سے۔ ہمارے دوست اشرف سونا صاحب گئے تھے، سمسام بخاری صاحب گئے تھے، لیکن ایک اور بڑا خاندان گیا تھا پی ٹی آئی میں، منظور وٹو صاحب۔ میری اطلاعات ہیں کہ منظور وٹو صاحب نے تقریباً تمام معاملات طے کر لیے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں واپسی کے لیے۔ منظور وٹو خود پی ٹی آئی میں نہیں گئے تھے، ان کے بچے گئے تھے، ان کے بیٹے، لیکن وٹو صاحب نے خود اس وقت بھی انتخاب جو 2018 کے آزاد لڑے تھے الیکشن، لیکن بہرحال وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ انتخاب نہیں لڑوں گا، اور خود اپنے بچے انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل کروا لیے تھے کہ اگر آزاد انتخاب جیت گئے پھر دیکھیں گے کہ اگر ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ وٹو صاحب بہت پرانے کھلاڑی ہیں، مسلم لیگی تھے، اور اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ انہوں نے پنجاب کی جو حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، ایک ہی حکومت بنی ہے وہ وٹو صاحب کی، اور اس کے بعد پھر نقی صاحب تھے۔ تو وہ منظور وٹو صاحب جو ہے، ان کے لیے میرے پاس انفارمیشن ہے
ذرائع سے اور کنفرم انفارمیشن ہے تصدیق کے ساتھ کہ منظور وٹو صاحب آمادہ ہیں پیپلز پارٹی میں آنے کو، خود رابطے کیے، پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی تھی ظاہر ہے، اور انہوں نے کیونکہ پیپلز پارٹی سے کوئی بہت زیادہ دور گئے بھی نہیں تھے تو ان کے رابطے تھے، ایک ملتان کے خاندان کے ساتھ رابطے تھے، اسد زرداری صاحب کے ساتھ براہ راست رابطے تھے، اور ان رابطوں کے نتیجے میں یہ طے ہوا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد بلاول بھٹو زرداری اکاڑا میں ایک جلسہ کریں گے، منظور وٹو وہ جلسہ کریں گے اور بلاول وہاں پر منظور وٹو اپنے خاندان کے سمیت پیپلز پارٹی میں واپسی کا اعلان کریں گے۔ وٹو صاحب پیپلز پارٹی کے پنجاب کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت صدر رہے ہیں جب پیپلز پارٹی بالکل پنجاب میں ختم ہو چکی ہوئی تھی، فارغ ہو چکی تھی، پیپلز پارٹی کا کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں تھا۔ اب تو پیپلز پارٹی دوبارہ ریوائیو کر رہی ہے، تو ایک مشکل وقت میں بھی وٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کو نکالا ہے، بلکہ جب قمر زمان کائرہ صاحب کو صدر بنایا گیا تھا پیپلز پارٹی کا وٹو صاحب کے بعد، تو جب ان کے ساتھ ایک ہوتی نا پریس کانفرنس میں کرنے والی بات، جب ہم کائرہ صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے تھے تب بھی کائرہ صاحب کہتے تھے کہ وٹو صاحب نے جس دور میں پیپلز پارٹی کو سنبھالا ہے اس دور میں سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کہ جب پیپلز پارٹی پنجاب میں یوں سمجھا جاتا تھا یار کون کوئی سیاسی جماعت ہے، مطلب پیپلز پارٹی اتنی بدنام کر دی گئی تھی یا بدنام ہو گئی تھی، تو اس زمانے میں وٹو صاحب صدر تھے، لیکن بہرحال اب وہ واپس پیپلز پارٹی میں ان کی آمد کی جو ہے وہ کنفرمیشن ہے۔ اب یہ ہفتے بلاول بھٹو کے لانگ مارچ کے فوراً بعد ہوتا ہے، ہفتے 10 دنوں کے بعد ہوتا ہے، 15 دنوں کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ یہ اب معاملہ تقریباً طے ہو چکا ہوا ہے۔ اب میں آتا ہوں بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ پر۔ بلاول رات آئے، انہوں نے پڑاؤ کیا اور بہت اچھا ریسیپشن رہا ان کا، چاہے اکاڑا تھا چاہے پتو کی تھا، پھر لاہور میں داخل ہوئے تب بھی بہت بھرپور ان کا استقبال ہوا۔ اب آج ہے اہم فیصلہ کن مرحلے کا آغاز ناصر باغ سے، لاہور سے۔ ناصر باغ میں بھٹو صاحب بھی جلسے کیا کرتے تھے، خیر اب تو وہ ناصر باغ کا وہ اس طرح نہیں رہا، ناصر باغ خود بذات خود جلسے والی جگہ نہیں رہی، ایک خوبصورت سا باغ ہے اور اس میں بڑے بڑے درخت ہیں، تو درختوں کے نیچے جلسے نہیں ہوا کرتے، جلسے تو کھلے میدان میں ہوا کرتے ہیں جہاں پر پھر وہ ویو بھی نظر آئے۔ لیکن ظاہر ہے یہ جلسہ ہوگا اپنا ٹی بنائیں گے، لوور مال کو بلاول بھٹو کا اپنا لگے گا ٹینکر، وہ کیا ہوتا ہے وہ ٹرک جس پر آ رہے ہیں، ٹینکر نہیں کنٹینر کہنا چاہ رہا تھا، وہاں پر، اور اس کے بعد پھر یہ اپنا این سی اے کی طرف اور ٹاؤن ہال این سی اے ناصر باغ اور یہ، اور پھر ساتھ وہ جو سڑک جاتی ہے ایک بینک روڈ جو ایک طرف جی سی کو لگتی ہے دوسری طرف این سی اے کی دیوار کے ساتھ آگے نکل جاتی ہے آئی جی آفس کو، اور دوسرا اولڈ کیمپس کی طرف جو سیدھا مال روڈ جاتا ہے، تو یہ یہاں پر ہوگا جلسہ، اور جلسے کے بعد پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ نکلیں گے یہ ملتان اپنا یہ اولور مال سے ہوتے ہوئے آزادی چوک سے شادرہ، پھر شادرہ سے ہوتے ہوئے چلیں گے آگے وزیر آباد تک جائیں گے، پھر بیچ میں گجرانوالہ ہوگا اور بہت سے مرید کے ہے، پھر کاموں کی، سادوں کی، اس طرح کے کافی سارے، جی ٹی روڈ پورا شہر ہے، جی ٹی روڈ پہ پھر ہر جگہ کیمپس لگے ہوئے تو استقبال ہوگا، تو اہم مرحلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہوگا، اور بلاول نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب کا۔ کل میں دیکھ رہا تھا جب بلاول بھٹو کہہ رہے تھے نا کہ اب آپ کے پاس باقی 3 دن ہیں، تو مجھے وہ طاہر القادری صاحب یاد آ گئے، وہ جب کنٹینر لے کر اسلام آباد گئے تھے پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں 2013 میں، سیاست نہیں ریاست بچاؤ جو لانگ مارچ تھا ان کا، انہوں نے دھرنا دیا تھا اور پھر بلٹ پروف کنٹینر انہوں نے بنایا ہوا تھا، پھر اندر سے کھڑکی سے خطاب کرتے تھے اور لوگ ہی لوگ، اور پھر وہ بارشیں اور موسم کی سختیاں، اس دوران پھر وہ کبھی کیبل آپریٹرز کو دے رہے ہوتے تھے کہ 1 گھنٹے کی مہلت ہے آپ کے پاس، کبھی پھر حکومت کو کہتے تھے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے کی مہلت ہے، کبھی وزیر اعظم کو کہتے تھے کہ جی ابھی آپ نے اسمبلی ابھی کے ابھی توڑ دینی ہے ورنہ یہ ہو جائے گا، مطلب ایک پورا، جس کا بعد میں کائرہ صاحب نے جس کا وہ نقل بھی اتاری تھی۔ تو مجھے مطلب جب بلاول کل کہہ رہے تھے نا، پہلے کہا 5 دن کا وقت ہے آپ کے پاس، پھر کہا 4 دن کا ہے، پھر کل کہا 3 دن کا ہے، ظاہر ہے آج کہیں گے 2 دن کا ہے، جی ٹی روڈ کا باقی سفر پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کا آگے کا 2 دن کا ہے، پھر 2 دن میں پہنچتے 3 دن میں پہنچتے، تو بلاول عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، آپ استعفیٰ دیں، گھر چلے جائیں یا اسمبلیاں توڑیں اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں۔ اب حکومت کے اندر سے اطراف آنا شروع ہو گیا ہوا ہے کہ ان کے ہاں سے لوگ توڑے جا رہے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پرویز خٹک صاحب کہہ گئے تھے کہ جی ہمارے 10 لوگ توڑے گئے جا چکے ہوئے ہیں۔ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو اپوزیشن والے سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بندے خرید رہے ہیں۔
یعنی ہمارے لوگ بک رہے ہیں، ہمارے لوگ ٹوٹ رہے ہیں. مطلب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ پیسوں پہ نکل رہے ہیں، ٹکٹوں پر نکل رہے ہیں، پی ٹی آئی سے لوگ چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جی عمران خان کو عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لینا، عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف کامیاب ہونے کی امکانات پھر زیادہ ہو رہے ہیں اگر حکومت کے اندر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی، جہانگیر ترین صاحب کو فون کیا تھا انہوں نے، لیکن ظاہر ہے فون کیا تھا، اس فون کے بعد کوئی ایفرٹ نہیں نظر آئی. ترین صاحب لندن ہیں اور ترین صاحب کے متعلق متضاد خبریں ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ آ جائیں گے، کسی نے تاریخ دی تھی آج کی، آج تو ظاہر ہے کوئی ایسا سین نہیں ہے. اور پھر پتہ چلا تھا کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے 1-2 دن پہلے آئیں گے. مجھے لگ رہا ہے پرسنلی کہ جہانگیر ترین صاحب جب تحریک عدم اعتماد کے معاملات یہ جوڑ توڑ ساری مکمل ہو جائے گی پھر آئیں گے. جب یہ کنفرم ہوگا کہ یہ حساب کتاب پورا ہو گیا پھر آئیں گے. ممکن ہے جب وہ پاکستان آئیں ان کے اوپر مقدمات ہیں، گئے تو علاج کروانے کے لیے ہیں لیکن ان کے اوپر مقدمات ہیں، ایف آئی اے اور یہ وہ سارے. تو کوئی پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جہاں ہاتھ پڑے وہاں باہر کر دے تو ترین صاحب بھی نشانہ ہو سکتے، سافٹ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اور بنے جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کا نشانہ. تو بہرحال تو اب حکومت کے اندر سے اعتراف آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہم تو کمزور ہو چکے ہوئے ہیں. اب شہباز گل صاحب کا یہ کہنا، پھر ان کا پرویز خٹک صاحب کا یہ کہنا، اور ادھر بیٹھے یاسر زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور خورشید شاہ اور نوید قمر اور یوسف رضا گیلانی یہ سارا حساب کتاب لگا رہے ہیں. تو مجھے وہ یاد آ گیا مشرف کا زمانہ، جب مشرف کے خلاف مواخذے کی تحریک کا اعلان ہوا تھا اور مواخذے کی تحریک کے اعلان کے بعد اسی طرح میٹنگ ہوتی تھی، خاموشی سے ادھر ادھر ہوتے تھے، پھر کہتے تھے حساب کتاب ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا. اور فائنلی پھر یہ ہوا تھا کہ مشرف نے ریزائن کر کے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان تو بعد میں قائم رہا، پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا، پاکستان نے معاشی حالت بھی بہتر کی، پاکستان میں موٹر ویز بھی بنے، پاکستان میں بجلی کے کارخانے بھی بنے، پاکستان میں آئین کو اصل شکل میں بھی بحال کر دیا گیا، پاکستان میں لوگوں کو روزگار بھی ملا. مگر مشرف پاکستان نہیں آ پا رہے، دبئی بیٹھے ہوئے. اللہ ان کو صحت دے، ان کی ظاہر بیمار ہیں وہاں پر اور وہ پاکستان نہیں آ پا رہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح مشرف کو گھیرا گیا تھا، عمران خان کا گھیراؤ بھی اسی طرح کیا گیا ہے. اپوزیشن کا خیال ہے کہ جس طرح مشرف اقتدار میں آیا تھا قبضہ کر کے، عمران خان کو لایا گیا ہے ووٹ چوری کر کے قبضہ کروایا گیا ہے. اپوزیشن کا خیال ہے، اپوزیشن مسلسل یہ کہہ رہی ہے، تو لہٰذا وہ ان کے خلاف جو مومنٹم بنایا اپوزیشن نے وہ بھی کچھ اس طرح کا ہی بنایا ہے. تو اب یہ صورتحال جو ہے، اب مشرف نے تو ریزائن کیا تھا، چلے گئے تھے. اب عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ آج تو عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں بڑا انکشاف. وہ جو کل میں نے آپ کو رات والے ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں، معتمد خاص فیصل جاوید خان صاحب، جو عمران خان کی مطلب پرانے، کوئی بہت پرانے ساتھی ہیں، حکومت کے ساتھی نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. فیصل جاوید خان ہو گئے، مراد سعید ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ بہت عرصے سے. نعیم ملک صاحب وہ تو فوت ہو گئے، تو کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کے قریب رہ سکے ہیں جو پرانے، ان میں سے یہ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب ویاڑی میں جلسہ، آج ایک تقریب خطاب کریں گے. اب جلسہ میرا خیال ہے کوئی تقریب یہ جو آج کل کر رہے ہیں مختلف کسانوں کا یا جو بھی، بہرحال وہاں پر عمران خان صاحب کا خطاب مطلب ابھی کچھ دیر میں ہو جائے گا. اس کے متعلق انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ عمران خان، یہ دوسرا بڑا واقعہ جو ہے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب والا، لیکن اس سے بڑا واقعہ ہو سکتا ہے یہ. بلاول کا لانگ مارچ تو فیصلہ کن اس میں مرحلے میں داخل ہوگا نا. عمران خان صاحب ہو سکتا ہے فیصلہ کن وار کر دیں آج کی تقریر میں، پتہ نہیں کیا کریں گے. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ وہ امریکہ کے اوپر اشارہ کریں گے کہ جی یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں کیونکہ میں روس کے کیمپ میں چلا گیا ہوں، کیونکہ میں چائنا کے کیمپ میں بیٹھ گیا ہوں، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں کے تمام مسائل اور پاکستان کے جو بحرانوں کا ذمہ دار ہے، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امریکہ یہاں پہ پاکستان میں ڈیلیں کر کے ایسے ایسے سیاستدان لاتا ہے جو پاکستان کے مفاد کا تحفظ نہیں کرتے. تو اس لیے امریکہ میرے خلاف کر رہا ہے. یا پھر یہ کہ وہ جو کہتے تھے عمران خان صاحب کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، پھر میں یہ کر دوں گا، میں کسی کو ہٹا دوں گا. تو کسی کی سبکدوشی کا اعلان کریں گے، الزام لگا کر، نام لے کر لڑنے کا اعلان کریں گے کہ جی میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے، میں دیکھتا ہوں کیسے پاس ہوتی ہے. یا پھر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ جی تحریک عدم اعتماد کو چھوڑیں آئیں، جو بلاول بار بار چیلنج کر رہے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن کر کے کہ جی آپ کے پاس آپ اسمبلیاں توڑیں، آئیں مقابلہ کریں میدان میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ کس کے ساتھ ہیں. تو کیا کریں گے عمران خان صاحب؟ استعفیٰ دیں گے، مشرف کی طرح استعفیٰ دے کر بھاگ جائیں گے؟
مجھے نہیں لگتا عمران خان استعفیٰ دے کر بھاگ جائیں۔ اسمبلیاں توڑیں گے عمران خان صاحب، سازش کا انکشاف کر کے کہیں گے جی میں نے یہ سازش ہو رہی ہے، میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں، آئیں میدان میں مقابلہ کرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ ہیں اور میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میرے خلاف یہ سازش، فلاں بندہ، فلاں ادارہ، فلاں شخص، فلاں پارٹی، فلاں ملک میرے خلاف تھے، لہٰذا میں سب کو بے نقاب کر کے میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں اور میدان میں آ رہا ہوں۔ کیا کریں گے عمران خان صاحب؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کل بھی میں نے اسی سوال پہ اپنا ولاگ ختم کیا تھا، ابھی بھی اسی سوال پر ولاگ ختم کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ خطرناک ثابت ہونے کے لیے کوئی خطرناک اعلان تو نہیں کرنے جا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔